نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جاء الحق وزہق الباطل صدق اللہ العظیم۔ ہمارے کھولو کے ایک دوست ہیں مولانا عبد المالک صاحب، انہوں نے ایک مولوی صاحب کا کلپ بھیجا، غالباً اس کا نام مولانا نعیم کھتران تھا۔ انہوں نے ایک کلپ بنوایا اور جنازے کے فوراً بعد دعا کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب تم فارغ ہو جاؤ عبادت سے تو محنت کرو۔ اب اس کی تفسیر میں تفسیر ابن عباس میرے سامنے ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی آیت کی تفسیر کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس صحابی رسول، قرآن پاک کی تفسیر کرنے والے پہلے مفسر صحابی رسول، عربی میں تفسیر کی۔ آپ ارشاد کیا فرماتے ہیں، یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں تفسیر ہے۔ فَانْصَبْ فِي الْعِبَادَةِ وَيُقَالُ إِذَا فَرَغْتَ مِنَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ۔ انہوں نے پہلا حوالہ پیش کیا قرآن پاک کی اس آیت سے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اور اس آیت کے تحت تفسیر ابن عباس کا حوالہ دیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر میں ہے کہ جب تم نماز سے فارغ ہو، نماز مکتوبہ سے، تو پھر محنت کرو، یعنی دعا کرو۔ اب انہوں نے اس آیت کو جنازے کے بعد دعا کے اوپر دلیل کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی۔ میں ایک بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا، صلاۃ مکتوبہ اور نمازوں کو کہتے ہیں جو 5 وقتی نمازیں ہیں، جو دن میں 5 مرتبہ پڑھی جاتی ہیں، اور 5 نمازوں کے بعد، فرض نمازوں کے بعد دعا کے ہم بھی قائل ہیں۔ تفسیر ابن عباس میں صلاۃ مکتوبہ 5 نمازوں کے بعد دعا مانگنے کا ذکر ہے، اور جنازے کے بعد فوراً مانگنے کا ذکر نہیں ہے۔ اگر اس کا ذکر ہے تو ثابت کریں۔ اس لیے انہوں نے یہ غلط استدلال کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ اب دوسری انہوں نے آیت حدیث پڑھی ہے مسلم شریف سے، اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء۔ انہوں نے اس حدیث کے ترجمے کو غلط پیش کیا، کہنے لگا جب تم جنازہ پڑھ چکو پھر دعا کو خالص کرو۔ میرا ان سے سوال ہے، جو تم نے ترجمہ کیا، کیا کسی محدث نے اس حدیث کا ترجمہ اسی طرح کیا، جب تم جنازہ پڑھ چکو پھر دعا کو خالص کرو؟ پھر کہنے لگا یہ جو دعا ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا، یہ دعا تو خالص اس میت کے لیے نہیں ہے، شاہدنا و غائبنا یہ جمع کے صیغے ہیں، اس لیے جنازہ پڑھنے کے بعد دعا خالص کرو۔ میرے بھائی دیکھو، یہ مشکوٰۃ شریف کی کتاب میرے ہاتھ میں ہے، اس کے صفحہ نمبر 148 کے اوپر حدیث موجود ہے۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جب تم میت پر نماز پڑھو پر دعا کو خالص کرو۔ اب آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وہ دعا کون سی ہے، پھر بھی انہوں نے حدیث پیش کی، قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی علی الجنازۃ قال اللہم اغفر لحینا و میتنا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا جنازہ پڑھتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا۔ یہ حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ جنازے کے اندر جو دعا ہے یہ اللہم اغفر لحینا و میتنا ہے۔ اگر تم کہتے ہو کہ یہ خالص نہیں ہے میت کے لیے،
پھر ہم بعد میں خالص دعا مانگیں گے۔ بتاؤ کس حدیث میں ہے وہ خالص دعا؟ اس دعا کی الفاظ کون سے ہیں؟ وہ دعا کیسی ہے؟ وہ دعا خالص کون سی ہے؟ کس حدیث میں ہے؟ اور کسی نے ذکر کیا ہے اس دعا کا؟ آج کل جو دعا مانگی جاتی ہے، نماز جنازہ کے بعد لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے اور 3 مرتبہ قول شریف پڑھائے جاتے ہیں، پھر دعا کی جاتی ہے، اور بعض جگہوں پر تو 3 مرتبہ دعا مانگی جاتی ہے۔ اب اس دعا کا آپ ثبوت دیں، قرآن میں، احادیث میں اور فقہ کے کتابوں میں، کسی یا قرآن اور احادیث فقہ میں اس دعا کا ثبوت دیں جو آپ مانگتے ہیں۔ اب جو آپ نے ترجمہ کیا ہے یا صلیتم علی المیت، جب تم جنازہ پڑھ چکو، پھر قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب تم قرآن پڑھو اور تعوذ پڑھو۔ کیا معنی ہم اس طرح سے ترجمہ کریں؟ جب تم قرآن پڑھ چکو پھر تعوذ پڑھو۔ آپ نے یہ غلط مطلب بیان کیا حدیث کا۔ اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں نماز جنازے کے بعد فوراً دعا مانگنے کے، وہ قرآن اور احادیث فقہ کی کتابوں سے دیں۔ اگر آپ کہتے ہیں ہے دعا تو پھر اس دعا کے الفاظ بتاؤ وہ کون سی دعا ہے۔ جس طرح مسجد میں داخل ہونے کی دعا کے الفاظ موجود ہیں، مسجد سے نکلنے کے الفاظ موجود ہیں، اسی طرح کھانا کھانے کی دعا کے الفاظ موجود ہیں۔ اگر نماز جنازے کے بعد فوراً دعا ہے تو پھر الفاظ کون سے ہیں؟ اللہ تعالی ہمیں حق اور سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔